بھئی ہمیں کہہ دے ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا، ہمارے اہل و عیال کو کہہ دے ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا، مگر اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں زبان دراز کرے گا تو برداشت نہیں ہوگی۔ اور جسے سننے کے بعد برا نہ لگے تو وہ پھر اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھے کہ ایمان کا کوئی شائبہ بچا ہے یا نہیں بچا، اس کے سینے کے اندر کسی کونے میں ایمان کا ایک بھی ذرہ باقی ہے یا نہیں ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اجمل الاجملین اکمل الاکملین سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید برہان رشید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس کے متعلق
عرض و معروض سے پیشتر بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں سب مل کر اللہ کے محبوب دانۂ غیوب پیغمبر اعظم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات حاکم ارض و سماوات باعث تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں والہانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت قاطع بدعت رہبر شریعت علم کی ہیں چٹان بزم سنیت کی ہیں پہچان قوم سے ہیں پٹھان نام ہے احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان. بریلی کی سرزمین سے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ بھی تھوڑا سا مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ. ہاں ادھر والی پارٹی تھوڑی سی کمزور لگ رہی ہے, ذرا تھوڑا سا اور مچل کر بولیں سبحان اللہ. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. اگر بات سمجھ میں آ رہی ہو تو مچل کر اور بولیں سبحان اللہ. آپ لوگوں کو بھی کہلوانے کی عادت ہو گئی ہے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, بولو یار. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے. زندہ باد زندہ باد. جرم کھلتے جائیں گے کیا بات ہے, آقا چھپاتے جائیں گے. حضرات جب حشر کا دن ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم, کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, کوئی کسی کا یارو مددگار نہ ہوگا, سورج سوا نیزے پر ہوگا, تمام اہل محشر نفسی 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 کر رہے ہوں گے اور کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوگا. ایسے وقت میں حضرت آدم علیہ السلام عرش اعظم کے سائے کے نیچے جلوہ فرما ہوں گے اور آدم علیہ السلام یہ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ کون بندہ اللہ کا, یعنی کون میری اولاد, کون انسان جہنم میں جا رہا ہے اور کون جنت میں. اچانک حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ ایک ایسے شخص پر پڑے گی جسے عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے, اور اس شخص کی نگاہیں میدان حشر میں کسی کو تلاش کر رہی ہوں گی. حضرت آدم علیہ السلام توجہ فرمائیں گے, غور فرمائیں گے, تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ شخص جو ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہے, اور اس شخص کی نگاہیں جو ہیں وہ میدان حشر میں آقا کریم کو تلاش کر رہی ہے.
حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے چلیں گے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ایک گناہگار امتی کو سرکار عذاب کے فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ میرے نبی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اتنا سنیں گے مچل جائیں گے، سرکار ارشاد فرمائیں گے کس طرف؟ آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا رسول اللہ، آپ کا ایک گناہگار امتی ہے، عذاب کے فرشتے اس طرف اسے کھینچ کر لے کر جا رہے ہیں۔ سرکار دوڑیں گے، فرشتوں کے قریب پہنچیں گے، فرشتوں کو حکم دیں گے۔ توجہ میری طرف رکھنا، ایک بھی جملہ مس نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کے اذہان کو اپنی گفتگو کے بالکل قریب لانا چاہتا ہوں۔ آپ کی طبیعتوں کو بھانپنے کے بعد میں نے اپنی گفتگو کی جو ہے وہ ابتدا کی ہے۔ اللہ اللہ، ایک گناہگار شخص ہے، عذاب کے فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کیا سرکار آپ کے گناہگار امتی کو عذاب کے فرشتے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ سرکار نے اتنا سنا مچل گئے، اس شخص کی طرف دوڑے، فرشتوں کے قریب پہنچے۔ میرے آقا نے، آپ کے آقا نے، ہم سب کے ماوا ملجا داتا نے، اللہ کے محبوب نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے ٹھہر گئے۔ اللہ اللہ، آپ شان مصطفیٰ ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے محبوب کی پاور ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے محبوب کی قوت ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے محبوب کے اختیار ملاحظہ فرمائیں۔ میدان حشر ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہے، کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک امتی کو عذاب کے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے دیکھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سرکار کو جب پتا چلا میرا گنہگار امتی عذاب کے فرشتے لے کر جا رہے ہیں، سرکار دوڑے، فرشتوں کے قریب پہنچے۔ اب سرکار کی پاور ملاحظہ کریں۔ اللہ اللہ، میرے آقا نے فرشتوں کو حکم دیا، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتوں ٹھہر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرشتے ٹھہر گئے۔ فرشتوں کو ہمت و مجال نہ ہوئی جو میرے نبی کا حکم ڈال دیتے۔ جانتے ہو کس لیے؟ کیونکہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ خواجہ کا ہندوستان حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ، علماء اہل سنت اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سرکار نے حکم دیا، فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتوں ٹھہر جاؤ۔ فرشتے ٹھہر گئے۔ فرشتوں کو ہمت و مجال نہ ہوئی جو اللہ کے محبوب کا حکم ٹال دیتے، اس لیے کہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت ہو جاتی ہے۔ فرشتے دست بستہ کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کس لیے ہمیں روکا گیا؟ سرکار کس لیے ہمیں ٹوکا گیا؟ میرے آقا ارشاد فرمائیں گے فرشتوں، میرے اس گناہگار امتی کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ فرشتے عرض کریں گے سرکار آپ کے اس امتی کو میزان عمل پر لایا گیا، اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا گیا۔ جب اس کے گناہ اور نیکیوں کا میزان کیا تو اس کے گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی، لہٰذا یا رسول اللہ اسے ہم جو ہے اس کے گناہوں کے سبب جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ سرکار نے اتنا سنا، میرے آقا نے ارشاد فرمایا فرشتوں چلو میرے اس امتی کے نامہ اعمال کا وزن، میرے اس امتی کے اعمال کا میزان دوبارہ کیا جائے، چلو اس امتی کو دوبارہ میزان عمل پر لے کر چلو۔ فرشتے سرکار کا حکم پا کر اس شخص کو پکڑ کر میزان عمل پر لائیں گے، پھر اس کے گناہ اور نیکیوں کا وزن کیا جائے گا۔ دوبارہ جب اس کے اعمال کا میزان کیا گیا، دوبارہ جب اس کے گناہ اور نیکیوں کو تولا گیا، پھر گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں، اہل محشر دیکھ رہے ہیں، پہلے میزان کیا گیا تھا تب بھی گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی، دوبارہ میزان کیا گیا پھر نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہیں۔ میرے آقا بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، جب سرکار نے ملاحظہ کیا گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں تو میرے آقا نے اپنے دست مبارک کو اپنی جیب مبارک میں ڈال دیا۔ یار مچل کر بولو سبحان اللہ۔
آقا نے رسول گرامی وقار نے ملاحظہ کیا اس کے گناہ زیادہ نیکیاں کم ہیں. پہلے میزان کیا گیا تھا تب بھی گناہ زیادہ تھے نیکیاں کم تھی. دوبارہ میزان کیا گیا تب بھی گناہ زیادہ ہیں نیکیاں کم ہیں. اللہ اللہ جب سرکار نے اتنا ملاحظہ فرمایا میرے آقا کریم نے اپنے دست مبارک کو اپنی جیب مبارک میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد ایک نوری کاغذ کا ٹکڑا نکال کر اس گناہگار کے اعمال صالحہ میں شامل کر دیا, اس گناہگار کی نیکیوں میں شامل کر دیا. اس چھوٹے سے نوری کاغذ کے ٹکڑے کا اس شخص کی نیکیوں میں شامل ہونا تھا. گناہ مٹ گئے, نیکیاں زیادہ ہو گئی. اہل محشر پکار اٹھے, بچ گیا بچ گیا بچ گیا, کامیاب ہو گیا. اللہ اللہ یہ کہے گا اے اہل محشر سنو, بچا نہیں ہوں مجھے تو میرے پیغمبر نے بچا لیا ہے, بچا نہیں ہوں مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ خواجہ کا ہندوستان, عسکری پور کے سنی مسلمان حضور سید رضوان میاں صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد. بہت اہل محشر پکار اٹھے, بچ گیا بچ گیا بچ گیا, کامیاب ہو گیا. کہے گا اہل محشر سنو, بچا نہیں ہوں مجھے تو میرے آقا نے بچا لیا ہے, مجھے تو میرے پیغمبر نے بچا لیا ہے, مجھے تو میرے محبوب نے بچا لیا ہے. اللہ اللہ امام احمد رضا خان بریلی کی سرزمین پر جب اس حدیث پاک کو پڑھتے ہیں تو یوں ترجمانی کرتے ہیں, وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو, جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو, خاک ہو جائیں عدو, خاک ہو جائیں عدو, خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. آج کوئی کہتا ہے اذان بند کرا دوں گا, کوئی کہتا ہے نمازوں پر پابندی لگا دی جائے گی, کوئی کہتا ہے مسلمان کو ہندوستان سے بھگا دیا جائے گا, کوئی کہتا ہے ہم قرآن سے 26 آیتوں کو نکال دیں گے. اما اللہ ایک دہلی کی بدبخت, ایک خبیثہ, ایک ظالمہ, ایک جابرہ جس کا نام نپر شرما ہے, اس نے میرے آقا کریم کی شان میں زبان دراز کی, اس نے بے ادبی کی, اس نے گستاخی کی. وہ سوچ رہی تھی میں نبی کے خلاف بولوں گی مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گا, وہ سوچ رہی تھی میں پیغمبر کے خلاف بولوں گی مسلمان پیغمبر کا دامن چھوڑ دے گا, وہ سوچ رہی تھی میں نبی کے خلاف بولوں گی مسلمان نبی کے در سے ہٹ جائے گا. میں کہنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے بھی اور دہلی کی اس فاحشہ عورت سے بھی, اے ظالمہ سن لے, ہندوستان کا مسلمان نہ پیغمبر اعظم کا دروازہ چھوڑے گا, نہ نبی کا کلمہ چھوڑے گا اور نہ ہندوستان چھوڑے گا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا.